بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی پہلا سبق آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے اور تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور سورہ بقرہ راجح قول کے مطابق 286 آیات پر مشتمل ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ 287 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا معنی گائے کے قصے والی سورت، تو چونکہ اس سورت کے اندر آگے ایک قصہ ذکر ہو رہا ہے جس میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے گائے ذبح کرنے کا مکلف بنایا تھا، جب ان کے اندر ایک بندہ قتل ہوا تھا اور اس کا قاتل معلوم نہیں تھا، اور یہ والا قصہ صرف اسی سورت کے اندر مذکور ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ تمام علماء کرام کے نزدیک مدنی ہے، گویا کہ مفسرین کا اجماع ہے، اور اس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس کا اکثر حصہ ہجرت کے شروع سالوں میں ہوا ہے، اگرچہ پھر اس کا نزول مستمر رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ نازل ہوتا رہا۔ اور سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ یہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے، تو دونوں صورتوں کے درمیان مناسبت ظاہر ہے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ جن احکام پر اجمالاً مشتمل ہے، یعنی اللہ کی الوہیت اور اس کی عبودیت کے احکام اور اللہ سے طلب ہدایت صراط مستقیم کی طرف، تو اس پر سورہ فاتحہ اجمالاً مشتمل ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر یہ مقاصد تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اور ان ہدایات کی وضاحت موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں متعدد احادیث اور متعدد آثار مروی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جس کو مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی نے ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، کہ اپنے گھروں کو قبور، قبرستان نہ بناؤ، پس بے شک وہ گھر جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، تو اس لیے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر حضرت سہل ابن سعد کی روایت نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء صنام وان صنام القرآن البقرہ، ہر چیز کا کوہان ہوتا ہے اور سورہ بقرہ کا کوہان اور سورہ بقرہ کی چھوٹی کوہان اور چھوٹی وہ قرآن کی چھوٹی اور کوہان وہ سورہ بقرہ ہے، اور فرمایا کہ وَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جو آدمی سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھتا ہے تو 3 رات تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور اگر دن کو پڑھ لیا تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے حدیث روایت کی ہے ابو ہریرہ کی،
کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وهم ذو عدد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو کئی افراد پر مشتمل تھا۔ فاستقرأ كل واحد منهم عما معه من القرآن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک آدمی سے پوچھا کہ اس کو قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا جو نوعمر نوجوان تھا۔ فقال، آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ما معک یا فلان، اے فلاں آپ کو قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے؟ فقال، اس آدمی نے کہا، معی کذا و کذا و سورۃ البقرہ، اللہ کے پیغمبر مجھے قرآن کا فلاں فلاں حصہ یاد ہے اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، امعک سورۃ البقرہ، کیا آپ کو سورہ بقرہ یاد ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، اذهب فانت امیرہم، جاؤ تو ان کا امیر بن جا، تو ان کا امیر ہے۔ تو اس کو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا۔ فقال رجل من اشرافہم، وہاں پہ اشراف میں سے، سرداروں میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم، ما منعنی ان اتعلم سورۃ البقرہ الا انی خشیت ان اقوم اللہ اقوم بہا، کہ میں سورہ بقرہ میں نے اس لیے نہیں سیکھا، مجھے یہ خطرہ تھا کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نے اس کو نہیں سیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن وتعلموه، حضور نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اس کو سیکھو۔ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب اوقي على مسك، فرمایا اس لیے کہ جو آدمی قرآن سیکھ لے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جراب، ایک تیلا ہو اور اس کے اندر خوشبو کو بند کر دیا جائے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، وَهَذِهِ السُّورَةُ فَضْلُهَا عَظِيمٌ وَثَوَابُهَا جَسِيمٌ، یہ بڑی فضیلت والی صورت اور بڑی ثواب والی صورت ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا فُسْطَاطُ الْقُرْآنِ، اس صورت کو قرآن کا خیمہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے اندر زیادہ احکام آئے ہیں، زیادہ مواعظ کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو فسطاط القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ، سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت شان بیان کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن کریم حق کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت کے مقابلے میں ہدایت کے سامنے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، قرآن کی ہدایت سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کا انجام سعادت، فلاح اور کامیابی کا ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون میں اس قسم کی طرف اشارہ۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا قسم وہ ہے جو قرآن سے انکار کر دے، تکبر کر لے، اور واستحب العمی علی الہدی، اور اس نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا، گمراہی کو پسند کیا، تو ان کا یہ حالت ہو گئی کہ ان سے کسی قسم کی خیر کی کوئی امید نہیں، نہ کسی قسم کی ایمان کی امید ہے، تو ان کا انجام وہ محرومی اور خسران اور ناکامی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ایک تیسری گروہ کا ذکر کیا جو ان سب سے بدترین گروہ ہے، اور وہ منافقین کی گروہ ہے، کہ ان کے اندر کچھ دلوں کے اندر اور ظاہراً کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 13 آیات ان کے بارے میں نازل کی اور ان کے اندر ان منافقین کے خداع، یعنی ان کے دھوکہ، ان کی بزدلی، ان کے دلوں کا مرض واضح کر دیا، اور یہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بدترین ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر منافقین کی 2 مثالیں بیان کر دی اور ان کی حیرت اور ان کا اضطراب مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا، جس کی وجہ سے منافقین کی رسوائی اور فضیحت میں مزید اضافہ ہو گیا۔
چنانچہ منافقین کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اس آیت کریمہ سے لے کر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک 13 آیات یہ منافقین کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی طرف ندا کیا ہے، سب کو دعوت دی ہے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ رب العالمین نے اس قضیے پر دلائل قائم کیے اپنے وحدانیت پر۔ اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر ان کو قرآن کے اندر شک ہے تو وہ قرآن کی طرح کوئی صورت لے کر آئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بیان کر دیا کہ کوئی بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن کی طرح کوئی صورت بنا لے، نہ ابھی اور نہ مستقبل میں کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کو اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جنتوں کی خوشخبری سنائی، جس کے اندر ہر قسم کے مادی اور روحانی لذائذ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین بیان اور وضاحت کے لیے مختلف مثالیں دیتا ہے۔ اللہ مثال بیان کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھتا کہ ممثل بھی کی کیا قیمت ہے فی ذاتہ، یا لوگوں کے نظر میں اس کی کیا قیمت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اگر مچھر کی بھی مثال دے دے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مثال کے مقابلے میں مومنین کی ایمان اور اذعان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور کفار وہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کفار کے اوپر توبیخ کی ہے اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور اپنے وحدانیت پر دلائل انفسی اور دلائل آفاقی قائم کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ، تو یہ کفر پر کفار کو توبیخ ہے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس میں دلائل انفسی کا بیان ہے، اور اس کے بعد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن، اور اپنی وحدانیت پر دلائل آفاقی کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی زمین میں خلافت کا ذکر کیا، اور آدم علیہ السلام کی شان کے بارے میں جو فرشتوں نے اللہ سے استفسار کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کا جنت میں رہائش پذیر ہونے کا ذکر، اور پھر شجرہ ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے ان کے جنت سے نکلنے کا قصہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، تقریباً ایک رکوع میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف خطاب کیا ہے، چونکہ سورہ بقرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مسلمانوں نے اسی وقت نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جب مدینہ کے اندر حکومت بنائی تو وہاں پر یہود کی ایک بڑی تعداد رہ رہی تھی، اور ان کے احبار اور ان کے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری پہلے سے سنائی تھی، تو اس لیے اس صورت کے اندر یہود کے بارے میں تقریباً 100 سے زیادہ آیاتیں نازل ہوئی، اور 100 سے زیادہ آیاتوں میں یہود کے بارے میں تبصرہ ہے۔ چنانچہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ رب العالمین نے ان کو ندا کر کے ان کو دعوت دیا ہے کہ اوفوا بعہدی، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اور نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل اور یہود کے اوپر جو اپنے انعامات کیے ہیں، اور انعامات کے مقابلے میں انہوں نے جو جحود استکبار کا مظاہرہ کیا اس کا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نعمتیں یاد کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلتیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے دشمن فرعون سے نجات دیا۔ اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر ان کے لیے راستے بنا دیے۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں کی کثرت کے باوجود ان کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے میدان تیہ کے اندر ان کے اوپر سائبان، بادل کا سائبان وہ بلند کیا، اور ان کے اوپر
من اور سلوہ نازل کیا۔ تو یہ سارے نعمتیں اللہ رب العالمین نے گنوائی ہے، لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل وہ جحود، عناد، تکبر کا مظاہرہ کرتے رہی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی رذائل، ان کی قبائح، ان کے باطل دعووں کا ذکر ہے، اور ان کے ان رذائل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ان کو سزائیں دی ہے تو ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ بقرہ گائے کا قصہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، لیکن یہ بار بار سوال دہراتے رہے گائے کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یہود اور بنی اسرائیل کے دل کے سختی کا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے ایک رذیل اور ایک خصلت یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کے اندر، تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی تھی جان بوجھ کر، تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس خصلت کا ذکر کیا اور پھر ان کو اس پر وعید سنائی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا قول باطل ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم کا آگ نہیں پہنچے گا مگر چند دن کے لیے۔ اللہ نے ان کا اس دعوے کو رد کر دیا اس طور پر کہ ان کی حجت بھی باطل، اور اللہ نے پھر ذکر کیا ہے ان کی وعدہ خلافی اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اور اسی طرح بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو دشمنی تھی، حق کا جو انکار تھا صرف حسد اور عناد کی وجہ سے۔ چنانچہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے جب ان کی لڑائی ہوتی تھی کفار کے خلاف تو یہ پیغمبر کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے، لیکن جب پیغمبر آئے دنیا میں تو انہوں نے عناد اور حسد کے بنا پر ان کا انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے چند باطل خیالات کو بطور نمونہ پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ان کا ایک خیال یہ تھا کہ جنت صرف ان کے لیے ہے اور ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کیا اس طور پر کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بزدلی کو بیان کیا اور ان کی زندگی پر جو ان کا حرص ہے اس کو بیان کیا کہ اگر یہ جنتی ہوتے تو یہ زندگی کو پسند نہ کرے بلکہ موت کو پسند کرتے، حالانکہ زندگی ان کی ذلت اور رسوائی سے گزر رہی ہے لیکن دنیا کی زندگی کو یہ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين الى آخر الآیہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کی چند بے ادبیوں کا ذکر کیا جو اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اور فرشتوں اور ملائکہ کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، جبریل، میکائیل وغیرہ کے ساتھ، اور اسی طرح کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینکنا، سحر اور اوہام کی اتباع۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی بعض مباحث اور مجادلات کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے۔ ان میں سے ایک نسخ، یعنی نسخ کے بارے میں کہ وہ نسخ کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ داخل ہوں گے اور قرآن معجزہ نہیں ہے۔ تو ان مخاصمات کا ذکر ہے، اور قرآن کریم نے ان مخاصمات اور ان دعاؤں کو باطل کیا ہے جن کی وجہ سے مومنین کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر جس طرح شروع میں اللہ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کو خطاب کیا تھا، تو آخر میں پھر ایک مرتبہ یا بنی اسرائیل کے ذریعے سے ان کو خطاب کیا تاکہ
ان کو ایمان کی ترغیب مل جائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ان کلمات کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، اور بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ ذکر کیا ہے، اور ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے جو دعائیں حضرت ابراہیم اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے خالق سے مانگ رہے تھے جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات پر دلائل قائم کیے ہیں کہ ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلم موحد اور باطل سے حق کی طرف مائل تھا۔ اور اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے وفات کے بعد اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان مباحث کو ختم کیا آخر میں اپنی ایک سنت کو بیان کر کے کہ اللہ کی اپنی مخلوق میں ایک سنت ہے، اور اس سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق قیامت کے دن جزا ملے گا۔ اگر انسان خیر کرے گا تو بدل اور جزا بھی اچھا، اور اگر شر کرے گا تو بدل بھی شر۔ لہٰذا یہود یا کسی اور اگر یہ گمان کرے کہ ہمارا تعلق انبیاء کی نسل سے ہے، صالحین کے نسل سے ہے، اور خود عمل نہیں کرتے، تو انبیاء کی نسل سے ہونا، صالحین کے نسل سے ہونا یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے یہود نے جو شبہات پھیلائے تھے، پروپیگنڈے کیے تھے تحویل قبلہ کے وقت، جب مسجد اقصیٰ سے قبلہ تحویل ہو گئی مسجد حرام کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے متعلق شبہات کا رد کیا ہے۔ چنانچہ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی، یہ آخری رکوع تک، الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، یعنی آخری رکوع تک یہ اسی تحویل قبلہ کے متعلق یہود کے جو شبہات تھے اس پر رد ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے، یعنی یہاں تک تو بنی اسرائیل کے متعلق تفصیلات تھی، اور بنی اسرائیل کے متعلق تفصیلات اس لیے بیان کی تاکہ مسلمان اس سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور مسلمانوں کو یہود کی طبیعت معلوم ہو جائے اور ان سے اپنے آپ کو بچائے، ان کے تشبہ سے نفرت کرے، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے نفرت کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مختلف احکام شرعیہ، آداب عالیہ اور مختلف توجیہات بیان کی ہے۔ چنانچہ بعض شعائر کا بیان کیا ہے حج کے متعلق، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اپنے وحدانیت پر دلائل بیان کیا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک مؤثر اور بلیغ انداز سے مشرکین کا حسرت ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے اور ایک دوسرے پر تہمت لگائیں گے اور ایک دوسرے سے برات کریں گے۔ ایک کہے گا کہ تو نے مجھے یہ کفر اختیار کرنے کا کہا تھا، دوسرا برات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کو ندا کیا اور سب کو حکم دیا کہ وہ اپنے نفسوں کو حلال کے ساتھ مقید کرے اور حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک جامع آیت ذکر کی جس میں مختلف قسم کی نیکیوں کا ذکر ہے اور بنیادی مسائل اعتقادی اور مسائل عملی اس آیت کے اندر مذکور ہے، اور وہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔
اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قصاص کے متعلق آیت نازل کی، آیاتیں ذکر کی ہے، اور اس کے بعد پھر وصیت کا ذکر، رمضان کے روزے، اس کے حکمت، دعا، اس کے آداب کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر اس صورت کے اندر مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے، جس صورت میں بھی ہو، جس رنگ میں بھی حرام ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر مسلمانوں کے کچھ سوالات کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، تو اس صورت کے اندر حکیمانہ طریقے سے ان کے جوابات دیے گئے ہیں، جن میں مسلمانوں کو غور و تدبر، نصیحت حاصل کرنے کی دعوت ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف، اور ان کو منع کیا گیا ہے ظلم زیادتی سے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ان کے لیے جہاد کی حدود اور آداب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ إلى آخر الآیہ۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر حج کے متعلق بیان ہے، حج کے کچھ آداب اور کچھ احکام کا بیان ہے۔ پھر مسلمانوں کو ترغیب ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور حسب اور نسب کی تفاخر سے اپنے آپ کو بچائے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے زندگی میں لوگوں کے مختلف اقسام بیان کیے ہیں کہ اس زندگی میں مختلف قسم کے لوگ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوشش فساد پھیلانا، جن کی کوشش فصلوں اور نسلوں کو ہلاک اور تباہ کرنا۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت ان کے اوپر کوئی اثر نہیں، اخذت العزت بالاسم، اور ان کی سرکشی اور فساد کاری میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا میں قربان کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ لوگ سارے کے سارے ایک تھے، یہ امت لوگ سارے کے سارے ایک ہی امت تھی۔ اور پھر بیان کیا کہ دنیا کی زندگی مصائب، پریشانی، آزمائشوں سے بری ہوئی ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ان سب پریشانیوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ ایمان کے ساتھ، صبر جمیل کے ساتھ کرے، کہ تاکہ اللہ کی رضا کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو کامیابی مل جائے، دنیا میں بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر نکاح کے متعلق بیان ہے، اور نکاح کے احکام بیان کرنے کے بعد سود کے متعلق مومنین کو ڈرایا گیا ہے، اور سود خور کا وصف اللہ رب العالمین نے ایسے صفات بیان کیے ہیں جس سے دلوں کو نفرت ہوتا ہے، نفسوں کو کراہت ہوتی ہے، اور مومنین کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے، ان کو حکم دیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، اور ان کو ڈرایا ہے اس بات سے کہ اگر وہ سودی معاملہ سے توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اعلانی جنگ کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دیون یعنی قرضوں کا ذکر، رہون گروی کا، اور اس کے لیے ایک دستور، مومنین کے لیے ایک دستور بنا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی حقوق کی حفاظت ہو، ان کے حقوق وہ مضبوط ہو جائیں۔ وہ دستور کیا ہے؟ جب مومن کسی کو قرضہ دے یا کسی کو گروی دے تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے اور اس کے اوپر گواہ قائم کرے۔ اور پھر آخر میں سورت کو ختم کر دیا۔ سورت کے آخر میں، سورت کے ختم سے پہلے اللہ رب العالمین نے عقائد کا ذکر کیا ہے، شرائع کا ذکر کیا ہے اور آداب اور معاملات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ایک دعا پر سورت کو ختم کر دیا گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ تھا سورہ بقرہ کا خلاصہ، اور انشاءاللہ العزیز کل سے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔